بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا او کذب بآیاتہ، بس کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو گھڑے اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیاتہ یا جھٹلائے اللہ کی آیات کو۔ سب سے بڑی اللہ کی نافرمانی ہے کیا چیز؟ دو چیزوں کا ذکر ہوا یہاں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ کس سے بڑی؟ دو چیزوں سے بڑی۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، اور اللہ پہ جھوٹ باندھنے میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ اللہ پہ جھوٹ باندھنے میں انسان دین کے اندر ایسی چیزیں شامل کرتے ہیں جس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یا ایسی چیزیں جو اللہ نے حلال رکھی ہیں انسان ان کو حرام کر لے، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، تو یہ اللہ پہ جھوٹ ہے۔ کسی ایسی چیز کو حلال کہہ دینا جو اللہ نے حلال نہیں کی، حرام ہے، اور کوئی ایسی چیز جو اللہ نے حرام نہیں کی اس کو حرام کہہ دینا۔ اللہ نے کسی چیز کو، کوئی زینت، کوئی پاکیزہ چیز ہمارے لیے پیدا کی ہے کہ اس کو استعمال کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، ہم اس کو اپنے اوپر حرام کر لیں۔ اللہ نے حرام نہیں کیا، اللہ پہ جھوٹ ہو جائے گا۔ ایسی بدعات دین کے نام پر، نئی چیزیں دین کے نام پر ان کا دین کے اندر اضافہ کر دیا جائے، یہ بھی اللہ پر افتراء ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے تو یہ سب چیزیں اللہ پر افتراء میں آتی ہیں۔ اللہ پہ جھوٹ باندھنا، نبی پر جھوٹ باندھنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اور اللہ پہ جھوٹ باندھنا یہ تو اس سے بھی بڑی چیز ہے، یہ شرک کے برابر جرم ہے، یہ معاف نہیں ہوتا۔ او کذب بآیاتی، یا جھٹلائے اللہ کی آیات کو۔ جس طرح اللہ پہ جھوٹ باندھنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اللہ کی آیات کو جھٹلا دینا۔ انسان کو پتہ ہے اللہ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، انسان نہ مانے، انسان آگے سے پس و پیش کرے۔ انسان کو پتہ ہے اس کا معنی یہ ہے لیکن انسان تعویل کرے، اس کا معنی یہ نہیں ہے، یہ ہے۔ سمجھ لے کہ یہ اللہ رسول کا حکم یہ ہے، لیکن سمجھنے کے بعد مخالفت کرے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت واضح ہونے کے بعد، اس کو پتہ لگ جائے اللہ کا حکم یہ ہے، رسول کا حکم یہ ہے، لیکن وہ نہ مانے، ہلکا لے اس کو کہ اللہ کا حکم ہے ہی نہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلائے، تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ، حقیقت یہ ہے کہ مجرم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ جرم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ ایسے جرم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، چاہے دنیا کے اندر ہمیں وہ نعمتوں میں نظر آ رہے ہوں، ایسے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 17۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ما لا يضرهم، اس کی جو نہ انہیں نقصان دے سکتا ہے، ولا ينفعهم، اور نہ انہیں نفع دے سکتا ہے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے نزدیک۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کہہ دیجئے کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو ساتھ اس کے جو نہیں جانتا اللہ، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور وہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں، جو وہ شریک بناتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں شرک کی ایک صورت کا ذکر کیا، اور اللہ فرماتے ہیں جو مشرکین مکہ کے ہاں موجود تھی، پچھلی قوموں میں بھی موجود تھی،
آج بھی اللہ معاف کرے بہت سے لوگوں میں یہ موجود ہے۔ اللہ اس کا ذکر فرما رہے ہیں مشرکین مکہ کے حوالے سے کہ وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اس کی جو نہ انہیں نقصان دے سکے نہ انہیں نفع دے سکے، یعنی اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کرتے ہیں جو نفع نقصان پر قادر نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ لگا؟ اس سے پتہ لگا کہ عبادت کس کی ہو سکتی ہے؟ عبادت اس کی ہو سکتی ہے جو نفع دے سکے نقصان دے سکے، جو نفع نقصان پر قادر ہو، جو حاجت روا ہو، مشکل کشا ہو، ہر قسم کی مشکل حل کر سکے، یا کسی کو اپنے نافرمان کو سزا دے سکے، یا اپنے ماننے والے کو اس کی مشکل دور کر سکے۔ تو معبود کی ایک بڑی صفت وہ نفع نقصان کا مالک ہونا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں معبود کے حوالے سے دو بڑی شرطیں، دو بڑی صفات بیان کی ہیں کہ عبادت کے لائق وہ ذات ہو سکتی ہے جو خالق ہو، مخلوق نہ ہو، نمبر ایک، اور نمبر دو، عبادت کے لائق وہ ذات ہو سکتی ہے، معبود حق، معبود برحق وہ ہو سکتا ہے جو نفع نقصان دینے پر قادر ہو۔ اللہ کے علاوہ جس کی ذات میں غلوب کر کے اسے معبود بنا لیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کو اس کی ذات میں غلوب کر کے یہ مقام دیا جائے، تو اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے افضل کون ہے؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور انسانوں میں سب سے افضل انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول، اور نبیوں اور رسولوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو مخلوق ہو وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان پر قادر نہیں ہے، دوسروں کو نفع نقصان نہیں دے سکتے۔ سورہ جن میں اور دیگر آیات میں بڑی صراحت کے ساتھ اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے، اور اللہ نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے نبی آپ خود اپنی زبان سے اعلان کریں۔ سورہ جن میں قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول، لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں نہیں اختیار رکھتا تمہارے لیے نہ نقصان کا نہ بھلائی کا، میں تمہیں نہ نقصان دے سکتا ہوں نہ تمہاری بھلائی کر سکتا ہوں، میں تمہارے نفع نقصان پر قدرت نہیں رکھتا، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے میں تمہیں نفع دے سکوں نقصان دے سکوں۔ یہ دیکھیے جو نفع نقصان کی بات ہوتی ہے نا، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ خدائی اختیارات کے مطابق کسی کو نفع نقصان دینا۔ ایک انسان کسی دوسرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے ظاہری حد تک، لیکن وہ تب پہنچا سکتا ہے جب اللہ کا حکم ہو۔ کوئی بندہ کسی کو ہتھیار سے زخمی کر دے، کسی کو گولی مار دے، جسے زخمی کر دے یا قتل کر دے، کسی انسان کا دوسرے کو گولی مارنا یا اس پر ہتھیار اٹھانا، انسان یہ کام تو کر سکتا ہے، اس کے اس حملے کے نتائج کیا ہوں گے وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اسی طرح کوئی انسان کسی انسان کو فائدہ دے سکتا ہے بشری استطاعت کی حد تک، لیکن اس کے جو نتائج ہیں کہ وہ اگلے کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا وہ اللہ کے ہاتھ میں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ ڈاکٹر کے پاس آتا مریض، ڈاکٹر علاج کرتا ہے، ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ نفع نقصان نتائج اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دیجئے میں تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یعنی اگر اللہ کے بعد کوئی نفع نقصان کا مالک ہو سکتا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے تھے۔ اللہ نے صراحت سے آپ سے کہلوا دیا، آپ کہہ دیجئے میں تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو نفع نقصان دینا تو دور کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے نفع نقصان کے مالک نہیں تھے، اپنے آپ کو بیماری سے نہیں بچا سکتے تھے، اپنے آپ کو جادو سے نہیں بچا سکے، اپنے آپ کو تکلیفوں سے آزمائشوں سے نہیں بچا سکے۔ سب سے زیادہ آزمائشیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں، اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکے،
اور آپ نے قرآن کریم میں صراحت سے کہا، قرآن کریم میں صراحت سے موجود ہے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے نفس کے لیے نہیں اختیار رکھتا نہ نفع کا نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اگر نبی نفع نقصان کا مالک ہوتے نبی فوت ہی نہ ہوتے۔ تو معبود کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مخلوق نہ ہو، دوسری شرط یہ نفع نقصان کا مالک ہو۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اس کی جو نہ انہیں نقصان دے سکے نہ انہیں نفع دے سکے۔ یہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، مشرکین اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے تھے جو نفع نقصان کے مالک نہیں تھے۔ میں نے کہا کہ اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام انسانوں میں انسان سب سے افضل ہیں، اللہ کے انبیاء سب سے افضل ہیں۔ اللہ کے انبیاء اور سید الانبیاء والمرسلین بھی نفع نقصان کے مالک نہیں تھے، نہ دوسروں کے لیے نہ اپنی ذات کے لیے۔ اور یہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جن کے وہ بزرگوں کے بت بنا لیتے تھے، یا بزرگوں کی قبروں پہ جا کر مجاور بن کے بیٹھ جاتے تھے، یا بت بنا کر مجاور بن کے بیٹھ جاتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بزرگ فوت ہو گئے ہیں تو اب ہم ان کے مجسمے بنا لیتے ہیں، یا ان کی قبروں پر ہم مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ نفع نقصان دے سکتے ہیں، یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ یعنی فوت ہونے کے بعد، اللہ کے پاس جانے کے بعد، بھئی وہ فوت ہونے کے بعد تو نفع نقصان کا مالک ہونا درکنار، وہ تو جب فوت ہونے سے پہلے اپنی زندگی میں دوسروں کو نفع نقصان دینا دور کی بات، اپنے آپ کو نفع نقصان سے بچا نہیں سکتے تھے۔ اگر وہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو نفع نقصان، اپنے لیے نفع نقصان کے مالک ہوتے تو اپنی زندگی میں موت سے بچ جاتے، بیماریوں سے بچ جاتے۔ اپنی زندگی میں وہ موت سے، بیماریوں سے، آزمائشوں سے نہیں بچ سکے، تو وہ فوت ہونے کے بعد، اللہ کے پاس جانے کے بعد، وہ ان کے مجسمے بنا لیے جائیں یا ان کی قبریں بنا لی جائیں تو وہ دوسروں کے لیے نفع نقصان کے مالک کیسے ہوں گے؟ تو شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ یہ ہے، شیطان وسوسہ دیتا ہے، ڈالتا ہے کہ اللہ کے نبیوں اور اللہ کے ولیوں کی ذات میں غلو ان کے متبعین کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ وہ ان کی اللہ کے نبیوں اور اللہ کے ولیوں کی ذات میں غلو کر کے ان میں خدائی صفات پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ گنج بخش ہیں، یہ داتا ہیں، یہ سب کچھ دینے پر قادر ہیں، ان کے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یہ اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں، جس کو چاہے دے دیں، جس کو چاہے محروم کر دیں، یہ حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، یہ اولادیں دینے پر قادر ہیں، یہ بیڑا پار کرنے پر قادر ہیں۔ بھئی اگر وہ ان سب چیزوں پر قادر ہوتے تو وہ اپنی زندگی میں سب سے پہلے اپنے آپ کو آزمائشوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے بچا سکتے، موت سے بچا سکتے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ حاجت روا مشکل کشا ہیں۔ بھئی حضرت علی، ان کے دور میں، دور خلافت میں اتنی آزمائشیں ہوئیں، آزمائشوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے، اپنے ساتھیوں کو بچا نہیں سکے، فتنوں سے اپنے آپ کو شہادت سے نہیں بچا سکے، تو وہ دوسروں کے لیے نفع نقصان کے مالک کیسے ہوں گے؟ تو وہ اللہ کی اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اس کی جو نہ نقصان دے سکے نہ نفع دے سکے۔ مشرکین مکہ کی اور ان سے پہلے مشرکین کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ آج اللہ معاف کرے بہت سارے مسلمان انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، یا اللہ کے ساتھ یا رسول اللہ لکھ دیتے ہیں۔ یعنی جس طرح اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے اسی طرح رسول اللہ سے مدد مانگتے ہیں، یا رسول اللہ مدد لکھا ہوتا ہے، اللہ نبی وارث لکھا ہوتا ہے، اللہ بھی وارث ہے، نبی بھی وارث ہے، اللہ رسول سے کرم مانگا جاتا ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ ساری شرک کی صورتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے یہ بات کہہ دی، ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہیں اور آپ چاہیں
تو آپ نے فرمایا کہ تم نے تو مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے. اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ تم کہو ما شاء اللہ ثم شئت، جو اللہ چاہے. اصل تو اللہ کی مشیت ہے، اللہ کے بعد پھر کسی کا ذکر کرنا ہے تو کرو. بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے، یہ غلط ہے. ہاں جی، ہاں، اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے. بھئی آپ کہیں کہ یعنی بعض دفعہ ایک انسان کسی کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کی وجہ سے یہ کام ہو گیا. بھئی کسی کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے آپ کی وجہ سے یہ کام ہو گیا. یہ بھی نہیں کہنا چاہیے اللہ اور آپ کی وجہ سے یہ کام ہو گیا. یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کے فضل کے بعد اللہ نے آپ کو واسطہ بنا لیا کام کرانے کا. اس طرح کی بات کی جا سکتی ہے. ما شاء اللہ ثم شئت کہا جا سکتا ہے. ما شاء اللہ و شئت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک قرار دیا. ہم نے کتنے معاملات میں اللہ رسول کو ملایا ہوا. ہمارے ہاں کئی فتوے چھپتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کئی لوگ فتویٰ لکھتے ہیں اور آخر میں لکھ دیتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں. پھر اللہ کے رسول تو اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اللہ عالم لکھیں. ہمارے علماء اللہ عالم لکھا کرتے تھے، سلف صالحین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ہاں صحابہ کرام وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کہا کرتے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ان سے کہ اس کا ان کو سمجھانے کے لیے کہ اس بات کا جواب دو، تو وہ کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم آپ کی حیات طیبہ میں، ورنہ اللہ عالم کہنا چاہیے. تو یہ سب چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا، اور یہاں جس کا ذکر ہو رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو نفع نقصان کا مالک بنانا، یہ شرک ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اس کی جو نہ نقصان دے سکے نہ نفع دے سکے. کیا عبادت کرتے تھے؟ وہ ان کو سجدے نہیں کرتے تھے، لات منات عزا کو. وہ ان کے لیے نذر و نیاز نکالتے تھے، وہ ان کے نام ذبح کرتے تھے، جانور بھینٹ چڑھاتے تھے ان کے نام، ان کے نام کی قسمیں اٹھاتے تھے، ان کو پکارتے تھے نفع نقصان کے لیے. تو وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ اس کی، وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اس کی جو نہ انہیں نقصان دے سکے نہ نفع دے سکے. تو پتہ لگا کہ معبود برحق وہ ہو سکتا ہے جو نفع دے سکے نقصان دے سکے، اور اللہ کے علاوہ کوئی اس پہ قادر نہیں ہے. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے نزدیک. دوسرا جو ان کا ایک بری عادت تھی شرکیہ، جو ان کا ایک تو شرک ان کا یہ تھا کہ وہ اللہ کے علاوہ اپنے بزرگوں کو وہ نفع نقصان کا مالک مانتے تھے. وہ اس طرح گویا کہ انہیں معبود بناتے تھے، لات منات عزا، اور انہوں نے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل وغیرہ نیک لوگوں کے بت بنا کر رکھے ہوئے تھے، سجائے ہوئے تھے. اس کے علاوہ ان کے ہاں اور جو شرکیہ چیزیں تھیں، ان میں کیا چیزیں تھیں؟ وہ کہتے تھے ہاؤلائی یہ لوگ شفعاؤنا ہمارے سفارشی ہوں گے عند اللہ اللہ کے ہاں. وہ کہتے تھے یہ لات منات عزا اور یہ جو ہم نے بت بنا رکھے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ کے ہاں، ہماری سفارش کریں گے. کیا مطلب؟ یعنی اگر اللہ ہم سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے، اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہمیں کیا پرواہ ہے، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ کے ہاں ہمیں بچا لیں گے. ہم ان کے نام کے نذر و نیاز دیتے ہیں، ہم ان کے نام جانوروں کی بھینٹ چڑھاتے ہیں، ہم ان کے لیے جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے نام پر، ان کے نام پر جانوروں کو قربان کرتے ہیں، ان کے نام کی قسمیں اٹھاتے ہیں، اور مختلف چیزیں جو وہ بتوں کے نام کی کرتے تھے. وہ کہتے تھے ہماری ان باتوں سے خوش ہو کر یہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے، تو اگر اللہ ناراض بھی ہوگا تو یہ ہماری سفارش کر دیں گے، ہمیں اللہ کی ناراضگی سے بچا لیں گے. تو وہ کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ کے ہاں. قل کہہ دیجیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنبئون اللہ، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو، یعنی اے اللہ کے رسول آپ کہہ دیجیے ان مشرکین سے، یہ جو انہوں نے یہ سفارش کا یہ جو ایک تصور بنایا ہوا ہے
کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہوں گے، اللہ ناراض ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ تو ہم ان کے نام کو نظر و نیاز دیتے ہیں، ہم ان کے نام کی مالا جپتے ہیں، تو یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہوں گے۔ تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں مشرکین سے، اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، اس چیز کی جو اللہ نہیں جانتے نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جس کا اللہ کو نہ آسمان میں پتہ ہے نہ زمین میں پتہ ہے؟ کیا مطلب؟ تم کہتے ہو یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ کے ہاں، اللہ کہتے ہیں ایسا کوئی سفارشی جیسا ان کا تصور ہے سفارش کا، ایسا کوئی سفارشی نہ کوئی آسمان میں ہے نہ کوئی زمین میں ہے۔ آسمان میں ہے سے مراد فرشتوں میں، فرشتے آسمانوں کے باسی ہیں، زمین میں ہے سے مراد انسانوں، جنوں اور دیگر مخلوقات میں جو زمین میں بستی ہیں۔ یعنی نہ فرشتوں میں کوئی سفارشی ہے ایسا جیسا ان کا سفارش کے بارے میں عقیدہ ہے، نہ کوئی فرشتوں میں ایسا سفارشی ہے، اور نہ کوئی انسانوں میں، جنوں میں اور ان مخلوقات میں کوئی ایسا سفارشی ہے۔ کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جس کا اللہ کو نہ آسمانوں میں پتہ ہے نہ زمین میں پتہ ہے؟ یعنی ایسی کوئی ہستی اللہ ناراض ہوں، اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جی یہ ہمارے سفارشی ہوں گے، یہ ہمیں بچا لیں گے اللہ سے۔ اگر اللہ ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہوتا رہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے کسی سفارشی کا نہ اللہ کو آسمانوں میں پتہ ہے نہ زمین میں پتہ ہے، اللہ کو ایسے کسی سفارشی کا نہیں پتہ، اور جس کا اللہ کو نہیں پتہ وہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تو عالم الغیبی والشہادہ ہے، اللہ تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اور اللہ جس کو نہیں جانتے وہ چیز وجود میں ہی نہیں ہے، وہ چیز موجود ہی نہیں ہے۔ یعنی ایسا کوئی سفارشی جس طرح ان کا سفارش کا تصور اور عقیدہ ہے، ایسا کوئی سفارشی نہ آسمانوں میں اللہ جانتے ہیں نہ زمین میں اللہ جانتے ہیں، یعنی نہ ایسا کوئی سفارشی اللہ نے آسمانوں میں پیدا کیا نہ زمین میں پیدا کیا۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور اللہ بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں، اللہ ان کے اس شرک سے پاک ہے، بلند ہے۔ یہ کس شرک کی بات ہو رہی ہے؟ پیچھے دو چیزوں کی بات ہوئی ہے، ایک وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دے سکے نہ نفع دے سکے، تو یہ شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اور دوسری بات جو پیچھے ذکر ہوئی ہے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ یہ دونوں باتیں شرک ہیں۔ یہ اگر کسی کو سفارشی سمجھ لیا جائے اس معنی میں جس معنی میں مشرکین سمجھتے تھے اپنے معبودوں کو، تو وہ گویا کہ ان کی عبادت کرنا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، یہ بھی گویا کہ انہیں معبود سمجھنا ہے، یہ شرک ہے۔ اور اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں سفارش کا یہ عقیدہ جو مشرکین کا عقیدہ ہے۔ سفارش کے دو تصور ہیں، یاد رکھیے۔ سفارش کا ایک وہ تصور ہے جو اللہ نے بتایا کہ سفارش ہوگی قیامت کے دن، اور اللہ کے بندے سفارش کریں گے، اللہ کے نبی بھی سفارش کریں گے، فرشتے بھی سفارش کریں گے، امتی بھی، نیک بندے بھی سفارش کریں گے، حفاظ، شہداء وغیرہ نیک لوگ، نبی بھی سفارش کریں گے، فرشتے بھی سفارش کریں گے، اور نیک لوگ بھی سفارش کریں گے۔ ایک سفارش کا صحیح تصور ہے اور ایک سفارش کا شرکیہ تصور ہے۔ اللہ نے آیت کریمہ کے شروع میں جن دو اعمال کا ذکر کیا، آیت کریمہ کے آخر میں ان دونوں اعمال کے بارے میں اللہ کا تبصرہ یہ ہے اللہ پاک ہے اور اللہ بلند ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں، اللہ نے اس کو شرک قرار دیا۔ تو سفارش کا یہ تصور شرکیہ تصور ہے۔ کون سا تصور؟ کہ اللہ راضی ہے یا راضی نہیں ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس ہم کسی کو نظر و نیاز دے دیں، کسی کے نام کی سبیل لگا لیں، کسی کے نام کی بھیٹ دے دیں، تو وہ اللہ کے ہاں سفارشی ہوگا ہمارا۔ جیسے آج بہت سارے لوگ وہ اپنے آپ کو پیر عبدالقادر جیلانی کا مرید سمجھتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے، اور پتہ نہیں کیسے ان کے دلوں میں یہ عقیدہ آیا، لوگوں نے ان کو یہ بات سمجھائی ہوئی ہے کہ جو پیر عبدالقادر جیلانی کا مرید ہے بس وہ پار لگ گیا، اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ روزہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ دیتا ہے کہ نہیں دیتا، ہاں اس کو 11ویں شریف منانی چاہیے،
11ویں میں کوئی اس کو دودھ دینا چاہیے فلاں دربار پہ، اور وہ دودھ بالکل خالص دینا چاہیے۔ کوئی 11ویں منا لے، کوئی فلاں نظر و نیاز دے دے، تو بس اب اللہ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام کی سخت تعلیمات پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز کی کیا ضرورت ہے؟ زکوٰۃ، روزے، حج کی کیا ضرورت ہے؟ دیگر اللہ رسول کے احکامات کی، قرآن و حدیث کی تعلیمات کی کیا ضرورت ہے؟ بس نظر و نیاز دے دو۔ تو بھائی کرسچن جو کرتے ہیں، عیسائی جو کرتے ہیں کہ وہ اتوار کے اتوار جا کے، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جا کے گرجے میں جا کر وہ اپنے پوپ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے کچھ پیسے دے کر وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب اللہ راضی ہو گئے، مٹھی گرم کر دیتے ہیں اپنے پوپ کی، کیا کہتے ہیں، کنفیشن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہاں جی، وہ اعتراف گناہ کرتے ہیں، اور وہ اعتراف گناہ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم پاک صاف ہو گئے۔ تو یہی تصور ہمارے ہیں، اللہ معاف کرے، بہت سارے لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ ڈاکہ ڈالتے رہیں، وہ چوری کرتے رہیں، وہ ہر قسم کا فسق و فجور کرتے رہیں، فساد فی الارض کرتے رہیں، قتل و غارت کرتے رہیں، بس نظر و نیاز دے دیں، 11ویں منا لیں تو پار لگے ہوئے۔ یعنی اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کی اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی، کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمیں بڑا عشق ہے اللہ رسول سے، عشق کے دعوے اور ساتھ سب کچھ چل رہا ہے، اللہ رسول کے ساتھ جنگ بھی چل رہی ہے، سب کچھ چل رہا ہے، اور کچھ نظر و نیاز دے دی تو بس کافی ہو گیا۔ یہ سفارش کا شرکیہ تصور ہے۔ یعنی سفارش کا یہ تصور کہ اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ناراض ہے تو ناراض ہوتا رہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایسا اظہار کریں گے کہ بس نبی کے تعلق سے ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہم حضرت علی کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے ہم جنت میں چلے جائیں گے، جنت تو حسین کی ہے، ہم حسین کے نام کے سبیل لگا کر نماز پڑھیں نہ پڑھیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جنت حسین کی ہے، ہم حسین سے جنت لے لیں گے، ولیعذ باللہ۔ یہ کس نے کہا جنت حسین کی ہے؟ یہی تصور ہمارے ہیں پیروں فقیروں کے بارے میں۔ لوگ پیروں فقیروں کے نام کے نظر نیاز اور پیروں فقیروں کی خدمت کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم پار لگ جائیں گے، یہ شرکیہ تصور ہے سفارش کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی یہ سمجھے کہ اللہ ناراض ہوتا رہے، میں کچھ ایسے لوگ ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ ایسے لوگ وہ معبود ہیں ان کے، تو ایسا کوئی معبود نہیں ہو سکتا کہ اگر اللہ ناراض ہے تو ایسا کوئی معبود ان کی سفارش کر کے انہیں بچا سکے، ایسا کوئی معبود نہیں ہو سکتا، ایسی کوئی سفارش نہیں ہو سکتی کہ اللہ ناراض ہوں کسی سے اور کوئی سفارش کر کے اسے بچا لے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، فرماتے ہیں اصحاب قریہ کا ذکر ہے سورہ یاسین میں، دو لوگ آئے تھے، دو رسول، دو نبی، تو ان دو لوگوں نے اللہ کے دین کی طرف دعوت دی تو لوگوں نے ان کی بات کو مانا نہیں، اللہ نے تیسرا رسول بھیج دیا، اس نے بھی یہی کیا، اس نے بھی دعوت دی اللہ کی، انہوں نے اس کی بات بھی نہیں مانی اور وہ ان کے خلاف ہو گئے۔ اور تو پھر ہوا یہ کہ وہ ایک شخص وہ نکلا شہر کے کونے سے، اور وہ شہر کے کونے سے نکلا، اس نے اپنی قوم کو واضح نصیحت کی، اگرچہ اس شخص کو بعد میں قوم والوں نے ہلاک کر دیا، تو وہ جو نیک شخص تھا، وہ قرآن میں ہے اللہ نے اس شخص کو سیدھا جنت میں بھیج دیا۔ تو اس شخص نے جو لوگوں کو واضح نصیحت کی تھی، وہ کیا واضح نصیحت کی تھی؟ سورہ یاسین میں موجود ہے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اور شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو، یہ جو تین رسول ہیں، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے، اپنی اس دعوت پر، تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، وهم مهتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، پھر وہ نیک شخص کہنے لگا جو شہر کے کنارے سے آیا تھا کہ مجھے کیا ہے کہ میں اس اللہ کی، اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم سب لوٹ کر جاؤ گے، میں اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں، میں اللہ کو چھوڑ کر معبودوں کی عبادت کیوں کروں، میں معبودوں کو چھوڑ کر اللہ سے تعلق کیوں نہ جوڑوں، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں۔
حالانکہ اللہ نے پیدا کیا ہے مجھے، اور اللہ کی طرف ہی ہم سب نے جانا ہے۔ اور اصل جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ آیت نمبر 23 ہے۔ پھر اس نے کہا اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ کے علاوہ ایسے معبود بنا لوں، ان یردنی الرحمن بضر، اگر اللہ مجھے نقصان دینا چاہے میرے گناہوں کی وجہ سے، اگر اللہ مجھ سے ناراض ہے، اللہ مجھے نقصان دینا چاہتا ہے، اللہ مجھے سزا دینا چاہتا ہے، لا تغنی عنی شفاعتہم، نہیں فائدہ دے گی مجھے ان معبودوں کی سفارش، شیئن کچھ بھی، ولا ینقذون، اور وہ مجھے نہیں بچا سکیں گے۔ یہ ہے وہ جو ہمارے ہاں مشرکین مکہ کے ہاں سفارش کا غلط تصور تھا، اس نے یہ سفارش کا غلط تصور اصحاب القریہ میں بھی تھا، اس نے ان لوگوں کے سفارش کے غلط تصور پر زد لگائی ہے۔ اس نے کہا کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ معبود بنا لیتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ اللہ ناراض ہے تو ناراض ہوتے رہیں، تمہیں ان معبودوں کی سفارش فائدہ دے گی۔ وہ کہتا ہے ہرگز نہیں۔ وہ کہتا ہے اپنے بارے میں، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو معبود بنا لوں کہ اگر اللہ مجھ سے ناراض ہو، اللہ مجھے سزا دینا چاہے، تو مجھے ان معبودوں کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، ذرہ برابر فائدہ نہیں دے گی۔ یعنی اللہ اگر ناراض ہے تو نبی ہو، ولی ہو، حافظ ہو، شہید ہو، فرشتہ ہو، کسی کی سفارش ذرہ برابر فائدہ نہیں دے گی۔ اور کسی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اللہ کی ناراضگی کے باوجود وہ میری سفارش کر سکے گا، یہ اسے معبود بنانا ہے، یہ شرک ہے، یہ سفارش کا شرکیہ تصور ہے۔ یہ سمجھنا کہ اللہ ناراض ہیں تو اللہ ہوتا رہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم تو معبود، ہمارے تو معبود ہیں، وہ ہمیں ہماری سفارش کریں گے۔ تو یہ نیک شخص کہنے لگا، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو معبود بنا لوں کہ اگر اللہ مجھے ضرر دینا چاہے، اگر اللہ مجھے سزا دینا چاہے قیامت کے دن، تو مجھے ان معبودوں کی، ان لوگوں کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، ولا ینقذون، یہ مجھے بچا بھی نہیں سکیں گے۔ تو یہ ہے سفارش کا شرکیہ تصور۔ اچھا، ایک سفارش کا صحیح تصور ہے۔ صحیح تصور کیا ہے کہ قیامت کے دن سفارش کا حق دیں گے اللہ، مخلوق کو بھی دیں گے، نبیوں کو بھی دیں گے، فرشتوں کو بھی اللہ سفارش کا حق دیں گے، اللہ امت میں سے نیک لوگوں کو بھی سفارش کا حق دیں گے، لیکن وہ مشروط ہوگا سفارش کا حق، یعنی اللہ کی اجازت سے سفارش ہوگی، اور یہ اجازت سفارش کرنے والے کو سفارش کرنے کے لیے حاصل ہوگی تو سفارش کرے گا، ورنہ سفارش ہی نہیں کر سکے گا۔ اور اگر کسی کو سفارش کرنے کی اجازت مل گئی اللہ سے تو وہ ہر شخص کے لیے سفارش نہیں کر سکے گا، وہ صرف اس شخص کے لیے سفارش کر سکے گا جس شخص کی سفارش کے لیے اللہ راضی ہوں گے۔ تو یعنی سفارش کا تصور ہے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ آیت الکرسی میں اللہ اس کو بیان فرماتے ہیں، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کر سکے مگر اللہ کی اجازت سے۔ یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ سفارش کرنے والا اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکتا ہے، نہ جس کے بارے میں سفارش ہونی ہے اس کے بارے میں اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش ہو سکتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سیدنا نوح علیہ السلام کو سفارش کا حق دیں قیامت کے دن، تو کیا حضرت نوح اپنے بیٹے کے لیے بھی سفارش کر لیں؟ بھی حضرت نوح نے دنیا میں اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں آپ جہالت والا کام نہ کریں، آپ جاہل نہ ہو جائیں، یہ بیٹا آپ کے اہل سے نہیں ہے، اس کے عمل نیک نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت نوح کو بیٹے کے لیے دعا کرنے سے منع کر دیا، تو کیا حضرت نوح علیہ السلام قیامت کے دن اپنے اس بیٹے کے لیے سفارش کر سکیں گے؟ کبھی نہیں کر سکیں گے۔ سفارش کے لیے سفارش کرنے والے کو اللہ کی اجازت کی ضرورت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سفارش کرنے کے لیے اللہ اجازت دے دیں تو وہ ہر ایک کے لیے سفارش نہیں کر سکے گا، وہ صرف ان لوگوں کے لیے سفارش کر سکے گا جن لوگوں کے بارے میں اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اللہ کے ہاں مگر اللہ کی اجازت سے۔ یہ اللہ کی اجازت سفارش کرنے والے کو بھی چاہیے اور جس کے حق میں سفارش ہونی ہے اس کو بھی چاہیے۔ اور اللہ نے یہ دونوں شرطیں قرآن کریم میں سورہ نجم میں ایک جگہ اس انداز سے اکٹھی کر دی ہیں،
وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، کتنے ہی فرشتے آسمانوں میں ہیں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، ان کی سفارش ذرہ برابر بھی نفع نہیں دے سکتی، ذرہ برابر بھی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، الا من بعد ان یأذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ اجازت دے، اللہ کی اجازت دینے کے بعد وہ سفارش کر سکیں گے، لمن یشاء ویرضی، جس کے لیے اللہ چاہے گا اور راضی ہوگا، یعنی سفارش کرنے والے کو اللہ کی اجازت کی ضرورت ہے، اور پھر جس کے لیے سفارش ہونی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اللہ فرمائیں گے اے فلاں شخص تم فلاں فلاں کے لیے سفارش کر سکتے ہو، کر لو۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، سفارش کرنا درکنار کوئی بول بھی نہیں سکے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، قیامت کے دن روح الامین سیدنا جبریل امین علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، وہ اور فرشتے صفوں میں کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، نہیں وہ کلام کر سکیں گے مگر جسے رحمان اجازت دے، وقال صوابا، اور وہ سچی بات کریں گے۔ یعنی قیامت کے دن تو کلام کرنے کے لیے اللہ کی اجازت کی ضرورت ہوگی، تو سفارش کرنے کے لیے اللہ کی اجازت کی ضرورت کیوں نہیں ہوگی؟ جس کو اللہ اجازت دیں گے وہ سفارش کرے گا، اور جس کے بارے میں اللہ کی اجازت ہوگی وہ صرف اس کے بارے میں سفارش کر سکے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے سفارش نہیں کر سکیں گے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو لہب کے لیے سفارش نہیں کر سکیں گے۔ سفارش کے لیے اللہ کی رضا کی ضرورت ہے۔ بھئی اگر اللہ کی رضا سے، اللہ کی اجازت سے ہی سفارش ہونی ہے تو پھر سفارش کا مقصد کیا ہے؟ جب ہونی ہی اللہ کے حکم سے ہے تو اللہ خود ہی معاف کر دیں، پھر کسی کو سفارش کا اختیار دینے کا، اجازت دینے کی پھر کیا فائدہ ہے؟ ایک بس ہوا قیامت دن تم کیا کریں؟ جی اگر سفارش اجازت کے ساتھ ہونی ہے تو پھر سفارش کا حق دینے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ایک مقام ہے بہت بڑا، ایک مرتبہ ہے۔ اللہ گویا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو یہ مقام دیں گے کہ تمہیں سفارش کا مقام دیا گیا۔ کیا مطلب؟ کہ دیکھو آج لوگوں کو اپنی اپنی پڑی ہے، ایک وقت تو کئی ایسے وقت ہوں گے جہاں نبیوں کو بھی اپنی اپنی پڑی ہوگی، کئی ایسے موقع ہوں گے جہاں کچھ نرمی ہوگی، لیکن ہر بندہ وہ نفسہ نفسی کا ہوگا۔ تو لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ یعنی وہ سمجھیں گے کہ انشاءاللہ ہمارے لیے اچھا مقام ہے، جنت ہے، اور صرف ان کے لیے جنت نہیں ہوگی بلکہ ان کو سفارش کا مقام بھی حاصل ہوگا اللہ کی اجازت سے۔ وہ جس کے بارے میں اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی وہ اس کے لیے سفارش بھی کر سکیں گے، اور اللہ ان کی سفارش پر ان لوگوں کو جہنم سے نجات دے دیں گے۔ تو یہ ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کریں گے، کسی کو اللہ تعالیٰ میں نور کے منبر عطا کریں گے، تو یہ ایک مقام ہے۔ الوسیلہ، یہ قیامت کے دن ایک مقام ہے، یہ آتی محمدن الوسیلہ۔ اسی طرح سفارش کا ایک مقام، یہ بھی ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، تو یہ بہت بڑا مقام ہے، عرش کا سایہ۔ ہاں تو یہ سفارش سے مراد یہ ہے۔ اگر سفارش سے مراد یہ لے لی جائے، جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم فلاں کی نظر و نیاز دے دیں گے تو بس فلاں ہمیں وہ اللہ سے بچا لے گا، یہ تو شرک تصور ہے۔ یعنی قیامت کے دن کوئی بات کیسے کرے گا اللہ کی اجازت کے بغیر؟ اللہ کی اجازت اگر اللہ ناراض ہیں تو یہ بات یاد رکھیے، اللہ ناراضوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس شخص کے لیے سفارش نہیں کر سکیں گے جسے اللہ ناراض ہے۔ ہاں کسی کے بارے میں اللہ ہی چاہتے ہیں میں اس کو معاف کر دوں تو وہ پھر اللہ حکم دیں گے کسی سفارش کرنے والے کو تو اس کے لیے سفارش کر دے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ سفارش سارے کا سارا یہ اللہ کا حق ہے۔ ایک قرآن کی آیت میں اللہ نے سفارش کا انکار کر دیا، کسی کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے، ساری کی ساری سفارش اللہ کے لیے۔ قرآن کی آیت ہے قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، کہہ دیجئے سفارش ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس سے یہی مراد ہے
کہ یہ سمجھنا سفارش کے تصور سے کہ بھئی اللہ ناراض ہے تو ہوتا رہے، کوئی بات نہیں، ہم کسی سے سفارش کروا لیں گے. بھئی سفارش تو ساری اللہ کی اجازت کے ساتھ معلق ہے، اللہ کی اجازت کے ساتھ مشروط ہے. سفارش اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری. قل للہ الشفاعۃ جمیعا. اور یہاں دیکھیے اللہ نے ایسے عقیدے کا سفارش کا جو غلط تصور ہے اللہ نے اس کا رد کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ایسا کوئی سفارشی، جیسا یہ سمجھتے ہیں مشرکین مکہ، ایسا کوئی سفارشی کہ اللہ ناراض ہوں اور یہ کوئی سفارش کر جائے ان کی، ایسا کوئی سفارشی نہ آسمانوں میں کہیں ہے نہ زمین میں کہیں ہے، نہ فرشتوں میں کوئی ایسا ہے نہ نبیوں ولیوں میں کوئی ایسا ہے. اللہ کو نہیں پتہ، کسی جس کا اللہ کو نہیں پتہ وہ ہے ہی نہیں. اور یہ شرک ہے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون. اللہ پاک ہے اور اللہ بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.